کیسے آپ سب؟ شکر ہے خدا کا، زبردست، یا خدا کا شکر ہے، شکر ہے خدا کا، یا بات تو ایک ہی ہے، جملے کو چاہے اس طرف سے گھما لو چاہے اس طرف سے گھما لو، آ جا کے بات خدا کی نعمتوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اس کی بخششوں کے لیے، ان تمام باتوں کا جو دار و مدار ہے وہ خدا کے فضل کے لیے ہے، جس کے لیے ہم اس کی ستائش بھی کرتے ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک بھی کہتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں۔ کسی حد تک یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں اور کسی حد تک ان باتوں کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات میں نے یہ کی ہے کہ کسی حد تک ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان باتوں کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور ہم سب میں سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ کم از کم سوال کیا کرے نا کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہیں بنتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھائی ان کی زبانوں تک محدود ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کاش کہ جس طرح یہ زبان کے اچھے ہیں اسی طرح یہ دل کے بھی اچھے ہیں۔ تو پھر خدا شکر گزاری سے جو اس کی حمد کی جاتی ہے، اس سے جب ہم اس کو مبارک کہتے ہیں، ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں سے زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دکھی، لاچار، پریشان، غم زدہ، مایوس، اور وہ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں بے یارو مددگار سمجھتا ہے، تب اگر وہ اس بات کا احساس کرے کہ کوئی ہے جو مجھے ان تمام ببتوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک امید کی کرن جاگتی ہے، اندھیرے میں روشنی اس کے لیے چمکتی ہے۔ آج جو کلام ہمارے سامنے ہے، ان باتوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو الفاظ اس میں بے شک مشکل ہیں، لیکن ان کا وزن بہت ہے، اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ 3 تلاوتیں کی گئی ہیں، اور جب میں یہاں بیٹھا ان کے تعلق سے غور کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یسایہ نبی کی کتاب میں سے جو تلاوت کی گئی ہے، اور پھر مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے جو تلاوت کی گئی ہے، ان کا تو ایک ربط بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جو پیشین گوئی یسایہ نبی 750 سال پہلے کر رہا ہے،
اس کی تکمیل ہمیں متی کی انجیل میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن درمیان میں یہ جو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے، پہلا خط، اس کا پہلا باب، جس کی 10ویں آیت تا 17ویں آیت کی تلاوت کی گئی ہے، تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا کہ اس میں تو فرق کی بات ہے، بہت فرق بات ہے۔ قاضی صاحب ذرا پڑھیے گا کیا فرق بات اس میں لکھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، اور میں چاہوں گا جب آپ اس کو پڑھیں تو اس کو بند نہ کریں، اس کو کھول کے رکھیں، کیونکہ ہم نے لنک کرنا ہے یسایہ کی نبوت کے ساتھ اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کی تکمیل کے ساتھ۔ کیا ان کا تعلق بنتا ہے، کس طرح ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی، لیکن چلیں آپ پڑھیں ذرا پھر دیکھتے ہیں۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک راہ ہو کر کامل بنے رہو۔ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، اور کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پالوس کے نام سے بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، صفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ آمین۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ کیسی لگی ہے آپ کو یہ تلاوت، جس میں مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے التماس کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، اور کیا درخواست کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ میں نے پرانے عہد نامے میں جو آج تلاوت ہوئی ہے، لاتا ہوں میں آپ کو اس حوالے پر بھی۔ اس میں یسایہ 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت اور پہلے باب کی 9ویں باب کی پہلی آیت، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہاں تنگی اور تاریکی، یعنی ظلمت اندو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے، لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ یہ الفاظ اندوہگین کی تیرگی۔ اب مجھے اس بات کی آسانی محسوس ہو رہی ہے کہ میں کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جو پائی جانے والی لڑائی ہے، یا کرنتھس کی کلیسیا میں پایا جانے والا جو جھگڑا ہے، اس کی وجہ کو سامنے لاتے ہوئے پہلے تو ہم اس
بات کو دیکھیں کہ موجودہ دور میں جو کلیسیائیں ہیں یہ کس طرز مذہب کا شکار ہیں۔ مقدس پولس رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو کرنتھس کی کلیسیا کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کس بات کے لیے جھگڑتے ہو؟ بپتسمے کے لیے۔ سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہم نے بپتسمے کی یہاں پر بات کی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کوئی غلط بات اس میں سے کر دی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں غلط بات نہیں کرتا۔ یہاں پر مقدس پولس رسول کو جس بات کی بڑی شدت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، آج پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں ایک تو اینگلیکن یا چرچ آف پاکستان کی جو کلیسیا ہے، چلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پھر رومن کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں، ایک ہی سوچ، ایک ہی خیال اور ایک ہی ارادے کے ساتھ وہ بپتسمے کو عمل میں لاتے ہیں، جن کا نقطہ نظر تقریباً ایک ہی ہے۔ اور دوسری طرف ایسی کلیسیائیں بھی پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے تو ہم پاکستان ہی کی بات کرتے ہیں، گو کہ یہ جو بدعتیں ہیں یہ پاکستان کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ باہر سے یہاں پر تشریف لائی ہے۔ چلیں تشریف لائی ہیں یا وہاں سے پروموٹ ہوئی ہیں، ہم نے ان کو پروموشن دی ہے، ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ کلام کی جو صداقت ہے وہ کیا ہے، اور کلام کے اندر یہ جو لفظ بپتسمہ ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں معنی کی بات نہیں کرتا، میں مقصد کی بات کرتا ہوں۔ معنی فرق ہوتے ہیں، مقصد فرق ہوتا ہے۔ اگر معنی کو دیکھیں تو یہ جو اندھو گیند کی تیرگی ہے، اس کا مطلب تاریکی ہے، اس کا مطلب جہالت ہے، اس کا مطلب اندھیرا ہے، اور اس کا مطلب اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اس وقت جب لوگوں کے اندر اسی قسم کی بے شمار بدعتیں پائی جاتی، اور ان بدعتوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ان کا ہمیشہ نشان ہونا چاہیے، جسے ہمیشہ تکتے رہنا چاہیے، اس سے نظریں ہٹا کر ہمارا نقطہ آج آ کے بپتسمے کے طریقہ کار پر آ جاتا ہے کہ جی یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے یردن میں بپتسمہ لیا تھا۔ اچھا، کیوں دیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب جو اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، بچہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ بدی کیا ہوتی ہے، جبکہ بپتسمے کا تعلق نہ تو بدی کے مٹائے جانے کے ساتھ ہے، نہ گناہوں کو مٹائے جانے کے ساتھ ہے، البتہ اس کا تعلق
اس بات سے ضرور ہے کہ پرانے عہد نامہ میں ابراہم کی نسل کے لیے لازم تھا کہ ان کے لڑکوں کا ختنہ کیا جائے، اور اس ختنے کے ذریعے سے وہ ایک قوم کے یا خدا کی امت میں یا خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور اسی سوچ اور فکر میں ابتدائی کلیسیا نے بچوں کے بپتسمے کو رائج کیا، تاکہ بچے بھی خدا کی ملکیت ہیں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے تعلق سے یہ بات کی ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ اب لوگوں میں اس بات کے لیے جھگڑے ہیں کہ نہیں جی، آسمان کی بادشاہی صرف بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے واضح کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ ایسو ہی کا مطلب صرف بچے نہیں ہیں، بڑے نہیں ہیں، ایسو ہی جو ان معصوم بچوں کی طرح اپنے آپ کو معصوم بنائے گا، ہر بدی سے، ہر بدکاری سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس بات سے تعلق ہے۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ لوگوں میں بپتسمے کو لے کر تقسیم پائی جاتی ہے، گو کہ وہ جانتے ہیں کہ بپتسمہ نجات کی راہ نہیں ہے، بپتسمے سے کسی کو نجات نہیں ملتی۔ یہ پیوند کاری ہے کلیسیا میں جوڑنے کی، مسیح کے بدن کے ساتھ اس کو شامل کرنے کی۔ بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کو اس عمل کے ذریعے سے مسیح کے گھرانے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب خواہ وہ بچہ مسیح کے گھرانے میں جوڑا گیا ہے یا بڑا مسیح کے گھرانے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان گو کہ بچے نے بھی بپتسمہ پایا ہوا ہے ماں باپ کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے ایمان کے بہاؤ پر، اور بڑوں نے تو خود اقرار کیا کہ میں گناہگار ہوں، اب مجھے گوتے کا بپتسمہ لے لینا چاہیے، تو بھی ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کی مایوسی نہیں جاتی، کسی قسم کا گھمنڈ نہیں جاتا، کسی قسم کی غمی یا اداسی نہیں جاتی، کسی بھی قسم کی ان کے اندر سے نفرت نہیں جاتی، جھگڑا نہیں جاتا۔ اب دیکھ لیں کئی ایسے لیڈران، ایسے پاسٹرز، ایسے مبشر، ایسے کلیسیا کے اراکین جنہوں نے ایک سے زیادہ بپتسمے لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ کوئی ہے جو مجھے بتا سکے؟ چلیں ہم اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، جو ماں باپ نے دلایا، بڑوں نے بپتسمہ دیا ہوا ہے، غوطے کا بپتسمہ دیا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جی آپ نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ کیسی بڑی جہالت ہے۔ اندوہگین کی تیرگی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ چلے یہ تو بیچارے تاریکی میں، گناہ میں ہیں، اور ہم نے بڑا غلط کام کر لیا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دے دیا، تو بھائی کون سا بپتسمہ ٹھیک ہے؟ اگلا کہتا ہے کہ تجھے صرف یسوع کے نام پر بپتسمہ لینا ہے۔ کتنے بپتسمے ہو گئے؟ وہ جو پیچھے حسیب نے کہا نا کہ ماں باپ نے بچوں کو وہ ایک طرف ہو گیا،
اب وہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ماں باپ کا قصور ہے. اب یہاں پر دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے. کتنے لوگوں کا؟ دو لوگوں کا. ایک تو ان کا جو یہ کہتے ہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ خراب ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نہیں روح القدس باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یسوع کے نام پر، صرف یسوع کے نام پر بپتسمہ لینا ضروری ہے. اب ان میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹھیک ہوگا؟ کون سا ٹھیک ہوگا؟ مقدس پولس رسول تو ان دونوں سے باہر اپنے آپ کو رکھ رہا ہے. پڑھیں ذرا. کہتا ہے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. وہ بپتسمہ دینے کو ہی کہتا ہے کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اس بات کے لیے کہ بھائی ان کے علاوہ میں نے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، اور میں اس کے لیے آیا بھی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بپتسمے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے. تو پھر کیا مقصد ہے؟ خوشخبری دینا. اب اس کا لنک جڑتا ہے یسایہ نبی کی کتاب کے ساتھ، جس کی تکمیل ہمیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں بپتسمہ دینے کے لیے نہیں آیا. ہاں بپتسمہ دینا لینا ضروری ہے، لیکن ایک بات، باپ بیٹے اور روح القدس کا بپتسمہ بھی یسوع ہی کا بپتسمہ کہلاتا ہے. کیونکہ تیرگی ہے، اندھیرا ہے، سمجھ نہیں پاتے کہ یسوع کا بپتسمہ جو صرف یسوع کا بپتسمہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس. کیا باپ بیٹے سے باہر ہے؟ کیا بیٹا باپ سے باہر ہے؟ کیا روح القدس جو باپ اور بیٹے دونوں سے صادر ہوتا ہے ان دونوں سے باہر ہے؟ تو کیا جہالت ہے؟ کیا جہالت ہے اس میں؟ نظر آ رہی ہے نا واضح طور پر. ارے بھائی آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس ان کا ایک اتحاد ہے، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے. وہ ایک اتحاد میں خدا کی ایک ذات اقدس ہے، وہ ایک خدا ہے. ہم خدا کو خدا واحد کے طور پر جانتے ہیں، اور اس کی وحدانیت میں باپ بیٹا اور روح القدس تینوں شامل ہیں. پھر آپ ایک یسوع کا کہیں یا باپ بیٹا اور روح القدس کا کہیں. رسولوں کے اعمال میں رسولوں نے یسوع کے نام پر بپتسمہ دیا، لیکن ان میں کہیں پر بھی یہ تضاد نہیں پایا جاتا تھا کہ باپ بیٹا اور روح القدس کا جو کے نام سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے بپتسمے کا وہ نہ دو، صرف یسوع کے نام سے دو. ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تھا. جب وہ یسوع کے نام کا بپتسمہ دیتے تھے تو ان کے ذہن میں، ان کے ایمان میں باپ بیٹا اور روح القدس موجود ہوتا تھا. اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. بپتسمہ لے لیا، آگے بڑھ گئے، زندگی وہیں کی وہیں. اور اس دوران میں زندگی جب وہیں کی وہیں ہے تو کیسے خدا کی بادشاہی میں لوگ داخل ہوں گے؟ کیسے داخل ہوں گے؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب لوگ اس قسم کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں، تفرقوں میں، جدائیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی
خدا کی نظر میں خدا کے کلام کے مطابق گناہ ہے۔ اس کو تو گناہ ہی نہیں نہ سمجھا جاتا کہ بائبل کو لے کر، خدا کو لے کر، ایمان کو لے کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں۔ جھگڑا کس بات کا آپ کے نزدیک خدا کے ساتھ جوڑتا ہے؟ جھگڑے سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، جھگڑے سے تو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے سے تو لوگوں کے درمیان دوریاں آتی ہیں، جبکہ خدا کا کلام لوگوں کو جو ایک دوسرے سے دور ہے، جو نفرت میں پڑے ہوئے ہیں، جو جدائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے نفرتوں کو ختم کرنا، جدائیوں کو ختم کرنا ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر خدا کی بادشاہت کو وسعت ملتی ہے۔ ان بدعتوں سے نکل کر، غلط تعلیمات سے نکل کر، بپتسموں کا، نئے چاند کا اور نئے سبتوں کا جھگڑا چھوڑ کر جب لوگ ان کو پیچھے کر کے آتے ہیں تو پھر وہ خدا کی بادشاہت کے قریب آتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے ساتھ تو لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک کلیسیا کہہ رہی ہے نہیں جی انہوں نے بچے کا بپتسمہ لیا ہے، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک کہتا ہے انہوں نے باپ بیٹے روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں جی یہ دونوں ہی نہیں داخل ہو سکتے کیونکہ انہوں نے صرف یسوع کے نام کا بپتسمہ نہیں لیا۔ تو پھر کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ کون ہوگا داخل؟ یہ تو سارے غلط ہو گئے، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط۔ جب اس بات کا تعین ہو جائے کہ وہ بھی غلط اور میں بھی غلط، تو پھر خدا کی بادشاہت کا دروازہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کھل جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو کھولیں۔ اس میں لکھا ہے جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوایا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ اب وہ تکمیل آپ کو نظر آئے گی۔ یہی سارا سیکوینس یسایہ نبی نے دیا اور اسی کا جو تسلسل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے اس کو تکمیل دے رہا ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل۔ اب لگتا ہے آپ کو اس بات کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ کن کی جھیل؟ نہیں، تھوڑے نے پتہ لگا ہے۔ غیر قوموں کی گلیل، گلیل کا علاقہ، غیر قوموں کا علاقہ، وہاں پر کیا تھا؟ دریائے۔ تو لوگ یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے کیوں آ رہے تھے؟ کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ وہ غیر قوم تھے۔ کون تھے؟ غیر قوم۔ یوحنا کی بپتسمہ دینے والے کی قوم کون سی تھی؟ ہیلو، کون سی قوم تھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی؟ یہودی۔ شاباش۔ تو یہ جو غیر قوم کے لوگ تھے کس قوم میں شریک ہونے کے لیے بپتسمہ لے رہے تھے؟ یہودی قوم میں۔
यीशु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया तो उसने कहा हाँ ये कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूरी है। दस्तूर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया क्योंकि उसको यहूदी घराने में शामिल होना। अब जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मिसाल देते हैं, मुझे बताएं कि वो किस मिसाल के तहत आप लोगों को गैर कौम गर्दानते हुए किस कौम में शरीक करते हैं? क्या यहूदी कौम में? यूहन्ना का बपतिस्मा किस कौम के लिए था? गैर कौम के लिए। पीछे बैठे हुए बच्चों को समझ आ रही है इस बात की? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। और हमारे जो लोग हैं भोले भाले मासूम, मैं भोले भाले मासूम इसलिए कहता हूं कि अगर उनका अपना कोई मफाद हो ना, वहां पर ना वो भोले हैं ना मस्कीन। अपना कोई उनका मकसद हो तो उसमें कतन वो ना मासूम है ना भोले हैं। वो लाइन में लगना भी नहीं चाहते। मेरे पास यहां पर ऐसे ऐसे लोग आए हैं, एक ही घराने के चार चार खानदान। वो पादरी साहब साडा शनाख्ती कार्ड नहीं लिया तुसी? अच्छा जी, किन्ने गिरजे होंगे तुहाडे? पता ही नहीं। अपने मुफाद के लिए, अपने मकसद के लिए वो मासूम नहीं है। यार आप ही के घर का वो अफराद है, आप ही का भाई है, वो तो उसका लिया है, मेरा क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही का खानदान अपने आप को पिसा हुआ या गरीब या मस्कीन समझता है, तो आपके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो क्या, उनका क्या? आपकी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी नजर में उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम सब के सब अपनी अपनी जरूरतों के पीछे भागते हैं। हम नहीं सोचते कि खुदा का कलाम दूसरों का ख्याल करने के मुताबिक क्या कहता है। हमें उस वक्त खुदा के कलाम की कोई फिक्र नहीं होती, अपने ईमान की कोई फिक्र नहीं होती। हमें सिर्फ अपनी फिक्र होती है कि मैं नवाजा जाऊं, बाकी जाए भाड़ में। ऐसे ही होता है। मेरे पास बहुत पड़े हैं, ऐसा ही होता है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो यरदन में बपतिस्मा लिया, वो यहूदी कौम में दाखिले का बपतिस्मा था। उस वक्त को कोई और कौम थी नहीं ना। और यीशु मसीह के जाने के बाद भी पहली बार एमाल की किताब में लोग मसीह कहलाए। उससे पहले तो लोग तमाम के तमाम यहूदी थे, और जो यहूदी नहीं थे वो गैर कौम गर्दाने जाते थे। उनको गैर कौमों का दर्जा मिलता था। हैकल में भी उनके लिए गैर अक़वाम का अहाता जो था वो अलग मुकर्रर किया गया था। यहूदी कौम के साथ बैठकर ना वो खाना खा सकते थे, ना वो इबादत कर सकते थे। ऐसी तफरीक पाई जाती थी। मसीह को कबूल करने लेने के बाद ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई और कौम रहा, सब के सब एक हो गए। और खुदा का कलाम मसीह पर ईमान रखने की बदौलत सिर्फ एक ही ईमान को देखता है, एक ही खुदा को देखता है, और एक ही बपतिस्मे को देखता है। एक ही खुदा, एक ही मसीह, एक ही ईमान और एक ही। तो फिर ये 10-12 बपतिस्मे कहां से आ गए? कोई कहता है तूने ये ठीक नहीं लिया, तूने ये ठीक नहीं लिया।
ارے خداوند یسوع مسیح نے جس بات کی منادی کرنا شروع کی تھی اس کی طرف تو ذرا توجہ دینا، وہ کیا ہے؟ آئیے کھولیں ذرا متی کی انجیل 12ویں آیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آیا ہے یہاں پر 17ویں آیت تک، اور میں 17ویں آیت کو لے کر اسی کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کروں گا۔ کیا لکھا ہے 17ویں آیت میں؟ اس وقت سے یسوع نے یہ منادی کرنا اور کہنا شروع کیا۔ کیا منادی کی خدا یسوع مسیح نے اور کیا کہنا شروع کیا؟ ایک ہی بات، توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ۔ کیا منادی ہے خدا یسوع مسیح؟ دوبارہ بولیں زور سے، توبہ توبہ۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ پٹھا کام کرتے ہوئے تو کہتے توبہ توبہ، مرچی بہت زیادہ کھا لی تو توبہ توبہ، مرچاں بڑیاں لگ دیاں نے تے توبہ توبہ۔ اچھا یہ مرچیں کئی طرح کی لگتی ہیں لوگوں، سچی بات کی بھی مرچی لگتی ہے نا، اور کھانے کی بھی مرچی لگتی ہے۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح جو مرچیں لگا رہا ہے وہ سچی بات کی مرچیں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سچی بات کو قبول کرو اور جھوٹ سے توبہ کرو۔ اس نے یہ کہنا اور منادی کرنا شروع کی کہ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کس بات سے توبہ کرو؟ اب ان ساری باتوں کو ذرا اکٹھا کریں۔ پہلے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کھل چکی ہیں۔ بپتسمے کے تعلق سے بھی کس بات کا بپتسمہ لینا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، صرف یہ جھگڑا ہے کہ یہ نہیں لینا یہ لینا، صرف اس بات کا جھگڑا ہے کہ اس طریقے کا بپتسمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے بھائی ان باتوں سے توبہ کرو۔ توبہ اس لیے کرو تاکہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکو۔ بپتسمہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں کرتا، آپ کی توبہ اور آپ کا ایمان آپ کو خدا کی بادشاہی میں شامل کرتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ٹائم تھوڑے لیکن مکاشفہ کی کتاب کا جھگڑا بڑا زبردست ہے۔ میں نے جھگڑا کہہ دیا اس کو، کھول لیں ذرا آخری بات مکاشفہ کی کتاب کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور یا نہیں جائیں گے۔ پتہ نہیں میں نے کہاں پر ہے جہاں پر لکھا ہے جھوٹوں کتوں، ہاں 22واں باب 15ویں آیت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 14ویں آیت سے پڑھیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، یعنی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، یعنی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر توجہ دیں، پادشاہ صاحب پڑھیں ذرا۔ مگر کتے کس کو کہا ہے؟ مگر کتے بھونکنے والے، وہ دیکھیں باہر بھونک رہا ہے، اور ایویں بھونکنے والے، جہالت میں، بیوقوفی میں
कुत्ते और जादूगर और हराम कार और खूनी और भूतग्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला। कितनी बातें हैं अजीजों, इन बातों से तौबा करनी है। जितनी भी नाजायज बातें और आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे तौबा करनी है। जिस पर आपका कोई हक नहीं और आप उस पर हक जता के बैठे हैं, उस बात से तौबा करनी है। जितनी भी नाजायज तरीके से आपने चीजें समेट रखी हैं, उनसे तौबा करनी है। बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत एक तस्वीर ज़कई की तमसील के अंदर हमें नजर आती है। ज़कई एक महसूल लेने वाला शख्स था। उसने कहा कि जिसका मैंने नाहक कुछ लिया है, उसको मैं दोगुना वापस। ये भरपाई है। तौबा का मतलब भरपाई करना है। तौबा का मतलब वापस करना है, लौटा देना है। आपने पता नहीं किस किस का हक मारा हुआ है। अभी मैंने शनाख्ती कार्ड की मिसाल दी थी, वो हक मारने वाली बात है। एक का दूसरे पर हक, उस पर डाका। किसी दूसरे के हक पर डाका न मारे। एतदाल के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक जो आपको खुदा की तरफ से हासिल है, उसकी शुक्रगुजारी करें। हमने यहीं से इसका आगाज किया था कि खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब है। उसकी तारीफ करें, ये वाजिब है। उसकी हम्द करें, ये वाजिब है। उसकी सताइश करें, ये वाजिब है। और इसके साथ ये वाजिब है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करोगे तो खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाओगे, वरना इन तमाम बातों का पसंद करने और घड़ने वाला खुदा की बादशाह से बाहर रहेगा। और वो जो बाहर रहेगा ये समझेगा कि शायद खुदावंद यीशु मसीह को कोई गलती लगी है, और इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती ही की मार्फत लिखी गई इंजील के 7वें बाब की 21वीं आयत में वाज़ेह कर दिया। क्योंकि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बड़ा साफ है खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का फैसला। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। तो तौबा करें। कितनों ने अभी तक तौबा नहीं की? कितनों ने नहीं की? ये जो इस किताब के अंदर गुनाहों का इकरार है, ये बेईमानी नहीं है। बड़े खास मकसद के तहत इसमें गुनाहों का इकरार डाला गया है। हमें पता ही नहीं होता, हमने उस वक्त आना है जब गुनाहों का इकरार गुजर जाएगा, क्योंकि हमने करने नहीं। गुनाहों का इकरार गुजर जाता है, आधी इबादत गुजर जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने इबादत में शरीक होना भी है कि नहीं। चली जाए गुनाहों के इकरार की बातें चली जाए, ये चली जाए, हम कलाम सुनने के लिए चले जाएंगे। कलाम सुनने का कुछ फायदा नहीं है। अगर अपने आप को आप लोगों ने खुदा के कलाम के लिए तौबा के जरिए से, तौबा एक दरवाजा है खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का। और इस किताब के अंदर एक तरतीब दी गई है कि लोग अमली तौर पर इसी तरह, ये जो चर्च है, जो कलीसिया, ये खुदा की बादशाही है।
اس میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو توبہ کے دروازے سے گزاریں، اور جب تک کوئی توبہ کے دروازے سے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کرتا، بھائی آپ کی پرستش، آپ کی تعظیم، آپ کی حمد، آپ کی شکر گزاری، آپ کی دعا، آپ کی پرستش، آپ کا کلام سننا، سب کا سب وہی کا وہی رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنا دل انڈیلا ہی نہیں ہے کہ میں خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو شریک کر سکوں۔ آئیے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ آج کی صبح آپ کے لیے خدا یسوع مسیح کی طرف سے یہ دعوت ہے، توبہ کرنے کے لیے ایک بلاہٹ ہے، ایک پکار ہے۔ اور توبہ نہ کرنے کا ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی تفصیل مکاشفہ کی کتاب سے بیان کر دی گئی۔ اس لیے آئیے توبہ کے دروازے سے ہم اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے گزاریں۔ اگر توبہ نہیں کی تو ہم باہر اندھیرے میں رہیں گے، بے شک ہم اے خداوند کہتے رہیں، اور توبہ نہ کریں تو ہم باہر اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ ہم اس بات کے لیے توبہ کریں اور خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، مسیح کی منادی کو ہم اپنے اندر آنے دیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اس کی عبادت کریں، اس کی شکر